لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سیاسی افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے ملک کی معیشت شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کا شکار ہو گئی۔ ڈالر بھی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے مندی کا رجحان آ گیا ہے اور ایک موقع پر کہ اس سے 100 انڈیکس میں 1000 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس وقت اسٹاک مارکیٹ 650 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 42,800 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ڈالر کی قیمتوں کو بھی ایک بار پھر سے پڑ لگ گئے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 79 پیسے اضافے سے 193 روپے 50 پیسے کی ریکارڈ سطح پر آ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے حمزہ گیلانی سے۔ حمزہ گیلانی بتائے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز میں ہی کراچی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ شدید مندی کی لپیٹ میں ہے۔ انویٹ انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 800 پوائنٹس کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، 42,269 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ مارکیٹ کا جب آغاز ہوا تھا تو 800 پوائنٹس کی ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی تھی، جس کا جو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ 1100 پوائنٹس کی نیگیٹیوٹی پر گئی تھی۔ تو اوورآل کراچی اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بلو چپ سیکٹرز جو ہیں وہ بھی ریڈ اسکیل پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو فورن انویسٹر ہے اور لوکل انویسٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ریزرو ہوا ہے۔ اور بلو چپ سیکٹرز کے ساتھ ساتھ KSE 30 انڈیکس، اسلامک انڈیکس، آئل اینڈ گیس انڈیکس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم ریڈ پوائنٹس کی کلیکشن دیکھ رہے ہیں۔ تو اوورآل والیوم کی بات کریں تو والیوم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس ابھی بھی جو ہے وہ 650 کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کا شکار ہو گئی۔ حمزہ گیلانی تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار۔ کہا، عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی۔ وفاقی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ صوبے 1 جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں۔ کسی قسم کی کمی یا کوتاہی کو برداشت ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ملک کی معیشت 4 سال سے ٹھیک نہیں چل رہی۔ عمران دور کی خرابیاں دور کرنے اور معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ کوشش ہے IMF سے معاہدوں کا بوجھ عوام پر کم ہی پڑے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ملک کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس بار الیکشن چوری نہیں ہوں گے۔ الیکشن میں مداخلت کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اسمبلی کی مدت اتحادیوں کے فیصلے پر ہوتی ہے۔ ملک کی معیشت جو ہے آج ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بالکل قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ غلطیاں کسی اور کی ہیں کہ 2018 میں ملک کی معیشت کی سطح پر تھی اور آج کی سطح پر ہے۔ یہ معاملات اتنے گہرے اور اتنے تشویشناک ہیں، جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج جو مشکل فیصلے ہیں اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اصلاحات جو ہیں ایک سطر کے ہیں کہ ملک میں الیکشن چوری نہیں ہو، اور کوئی پاکستان کو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر آئینی مداخلت نظام میں نہیں ہوگی۔ ہمیشہ الیکشن میں مداخلت رہی ہے، اس کے اثرات آج آپ ملک کی معیشت پر دیکھتے ہیں۔ اسمبلیوں کی مدت جو ہوتی ہے وہ اتحادیوں کے فیصلوں پر ہی ہوتی ہے۔ خان صاحب، جھوٹ بولنے، دھمکیاں اور گالیاں دینے سے حقیقت نہیں چھپتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیئرمین تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم کو پہچانتے ہیں۔ اصل معاشی تباہی، بے روزگاری، بھوک کا مجرم عمران صاحب ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں نون لیگی دور اور تحریک انصاف کے دور حکومت میں ڈالر سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا موازنہ بھی شیئر کر دیا۔ اور نگراں حکومت آنی ہے، پیٹرول گیس بجلی کی قیمت بڑھانی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اتحادی حکومت پر لفظی گولہ باری۔ ٹویٹ میں لکھا کہ 200 کا ڈالر ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے عبوری معیشت دان زیر غور ہیں۔ اپنا DGFIA-IB لا کر سارے کیس ختم کروائے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا گرفتاریاں، ان حالات پر 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ اور ملکی معیشت کے لیے اگلے 72 گھنٹے بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ حکومت 48 گھنٹوں میں گھر چلی جائے۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو گھر بھیجنے اور 90 روز کے اندر نئے انتخابات کروانا ضروری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ PTI رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اگر
الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار نہیں تو اسے گھر بھیجنا چاہیے۔ نئی حلقہ بندی کی کوشش میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی شامل ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور اسٹاک نیچے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، خدشہ ہے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے۔ آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے۔ 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے۔ یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی ایک کوشش کی گئی ہے جس میں صریحاً بدنیتی شامل ہے الیکشن کمشنر کی، آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ آل 3 ممبرز آف الیکشن کمیشن ان کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ جنہوں نے بھی یہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہم پہ مسلط کیا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ آج صبح آپ دیکھیے 963 پوائنٹ اب تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، ڈالر جو ہے وہ 193 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق درخواست پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کو بطور وکیل بات کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد سے۔ نیلم ارشد بتائے گا، فواد چودھری کو بطور وکیل بات کرنے سے بھی عدالت نے روک دیا ہے، مزید عدالت نے کیا کہا ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق درخواست پر نمبر لگانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی درخواست میں کہ جو نئی مردم شماری ہے وہ ابھی نہیں ہوئی، جس کے باعث جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو قانون کے مطابق جو مردم شماری ہے وہ پرانی مردم شماری سے متعلق جو حلقہ بندیاں ہیں اسی طرز پر دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں۔ اس حوالے سے جو درخواست تھی وہ اب تک پینڈنگ تھی، لیکن آج جو ہے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور سماعت کے دوران جتنی بھی اس میں تمام تر خامیاں تھی درخواست میں، نقائص تھے، اس کو دور کرنے کے بعد سے عدالت نے نمبر لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل چودھری جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری جو کہ سابق وزیر ہیں وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیصل چودھری کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ نیلم ارشد آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب، حکومتی تبدیلی کے باوجود بھی کمر توڑ مہنگائی کنٹرول میں نہ آ سکی۔ لاہور میں آٹا، چینی، گھی، آئل، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کی اونچی اڑان بدستور جاری ہے۔ پیاز 80، آلو 40 جبکہ چکن 415 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت نمائندہ نیوز ون اعجاز شیخ گارڈن ٹاؤن مارکیٹ میں موجود ہیں، مزید ان سے احوال جان لیتے ہیں۔ اعجاز بتائے گا، اس وقت جس مارکیٹ میں آپ موجود ہیں وہاں پر کیا آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو عید کے بعد 2 سے 3 روز تک قوم کو ریلیف ملا تھا مہنگائی کے حوالے سے، ایک بار پھر قیمتیں جو ہیں اشیاء خورد و نوش کی وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ چکن جو 390 روپے تک پہنچ گیا تھا فی کلو گرام، آج اس کی قیمت 415 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ گزشتہ روز 400 روپے فی کلو گرام میں چکن فروخت ہو رہا تھا اور آج 415 اور 420 روپے کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر چینی کی بات کر لی جائے، جو موجودہ حکومت ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چاہے وہ یوٹیلٹی سٹورز ہو یا جنرل سٹور ہو یا کریانہ مرچنٹس ہوں، وہاں پر جو قوم ہے اس کو چینی فی کلو گرام 70 روپے ملے گی۔ لیکن چونکہ ایسوسییشن ہے جو شوگر کی ایسوسییشن ہے، انہوں نے بالکل بھی یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب جو چینی ہے وہ ہر دکان سے 85 سے 90 لیکن عوام کی قسمت نہ بدل سکی، مہنگائی بدستور جاری ہے۔ اعجاز شیخ اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن یاترا کے بعد اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ لیگی قائد نواز شریف سے 3 روز تک ہونے والی مشاورت کی روشنی میں اہم سیاسی اور معاشی فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں اتحادی رہنماؤں کو مستقبل سے متعلق اقدامات سے اعتماد میں بھی لیا جائے گا، جبکہ انتخابی اصلاحات اور نگراں حکومت پر مشاورت ہونی ہے۔ حکومت تمام حتمی فیصلے اتحادی جماعتوں کی منظوری سے کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال سے متعلق قوم کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا 1-2 روز میں قوم سے خطاب بھی متوقع ہے۔
اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اٹارنی جنرل کی عدم پیشی پر اظہار برہمی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل پنجاب میں معاملات سلجھانے کے لیے لاہور میں موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی اور تاثر ملے، یہ کیس آئینی تشریح کا بڑا اہم مقدمہ ہے۔ الیکشن کمیشن میں منحرف ارکان کے خلاف سماعت۔ پی ٹی آئی نے چیئرمین عمران خان کا بیان حلفی اور جواب الجواب کی دستخط شدہ کاپی جمع کروا دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن سماعت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ریفرنسز پر دلائل جاری ہیں۔ منحرف ارکان نے ریفرنسز کو خارج کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 20 مئی تک ریفرنسز پر فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ فیصل آباد، سیالکوٹ، جہلم سمیت مختلف شہروں میں جلسوں کے بعد تحریک انصاف نے آج صوابی میں میدان سجانے کی تیاری کر لی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کے لیے 60 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں، جبکہ 1600 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر اعظم کو چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہدایت کی ہے کہ عمران خان کو بہترین سیکیورٹی دینے کے ساتھ ساتھ چیف سیکیورٹی آفیسر بھی فراہم کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی عمران خان کو جلسوں کے دوران سیکیورٹی دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بجائے عمران خان سیاسی مخالفین کو ہٹ کریں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے عمران خان کی حکومت گر گئی ہے۔ اب اتحادی حکومت بیساکھیاں ڈھونڈنے کی بجائے عوام کو ریلیف دے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز کا حلف انوکھا ترین کام تھا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ خان صاحب کے پاس بھی جب جاتے ہیں ان کو بھی یہی کہتے ہیں جی کہ بالکل نہیں ہم نے یہ کام کرنا لڑائی والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مخالف ہیں پولیٹیکل، وہاں آپ نے ہٹ کرنا ہے اور سب نے کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کیا نیوٹرلٹی ہوتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کامیاب ہو گیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا، اور اسی لیے گورنمنٹ عمران خان صاحب کی ختم بھی ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ نیوٹرل نہیں ہو تو نیوٹرل ہیں۔ کراچی آمد پر شاندار استقبال۔ پی پی چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی کے عوام سے اظہار تشکر۔ ٹویٹ میں لکھا، ہم سلیکٹڈ کو جمہوری انداز میں نکالنے کے بعد فتح بن کر لوٹے ہیں۔ اتحادی حکومت مل کر پاکستان کو پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ بنائے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی۔ ملک بھر میں گرمی کا راج برقرار ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت بیشتر شہر سخت گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو سے فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ کئی مویشی ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ گرمی گرمی ہائے رے گرمی، کراچی سے کشمیر سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے۔ شہر قائد میں ہیٹ ویو کے خطرات، شہری بلبلا اٹھے۔ سمندری ہوائیں کم چلنے سے حبس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی کا پارہ 38 ڈگری سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی حبس اور گرمی سے شہری پریشان، درجہ حرارت 45 ڈگری کے قریب پہنچ گیا۔ ملتان میں لو چل پڑی، پارہ 45 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد راول پنڈی میں تیز دھوپ نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا، درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا۔ کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر اسپتالوں کو الرٹ جاری، خصوصی یونٹس قائم کر دیے گئے۔ دوسری جانب پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے میدانی علاقوں میں
सूरज का कहर जारी है। भक्कर, नूरपुर, थल, डेरा इस्माइल खान 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाके रहे। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, जैकबाबाद और शहीद बेनजीराबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और कराची में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने 3 रोज़ के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को इन दिनों एहतियात की हिदायत भी की गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव मुतासरीन के लिए खुसूसी वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। माहिरीन ने शहरियों को पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और दिन के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दे दिया है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर कायद में अभी तक हीट वेव का कोई केस सामने नहीं आया है। और मुल्क में रवां हफ्ते हीट वेव की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। इस हफ्ते के आखिर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने का भी इम्कान है, जिससे शुमाली इलाक़ाजात में बारिशें मुतवक्का हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान वर्क के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अहमद नवाज, बताइएगा इनका क्या कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कब तक बारिश मुतवक्के है? जी, मुल्क भर में हीट वेव के हवाले से और मौसम की सूरत हाल के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। इनसे बात करते हैं। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो जो हीट वेव है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो मौजूदा हीट वेव की लहर है ये रवां हफ्ते जो है ना वो जारी रहेगी, ताहम आज शाम रात में और कल में और चलेंगी, जिससे जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये रवां हफ्ते में ये जो हीट है ये बरकरार रहेगी। जी इरफान साहब, ये बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है ये किस हद तक जाएगा और कोई बारिश की कोई इम्कान? जी, इस्लामाबाद में आज रात में जो है ना वो आंधी और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और जो इसका टेम्परेचर है आने वाले चंद रोज़ में जो है ना वो ज़्यादा ही रहेगा, 40 से क्रॉस कर सकता है। इरफान साहब, ये बता दीजिएगा कि जो हमारे मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं, ख़ासकर मुल्तान या इंटीरियर सिंध की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, तो उसमें जो हीट वेव है वो किस हद तक बढ़ेगी या कम होगी, उस पर क्या देखते हैं? जी, आइंदा जो 3 से 4 रोज़ हैं उनमें जो है वो ये हीट वेव जो है ना वो बरकरार रहेगी। इसमें टेम्परेचर जो है ना वो अहमद नवाज डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के हमरा मौजूद थे, जिनका ये बताना है कि मुल्क में रवां हफ्ते हीट वेव की लहर बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान में गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लहर जारी है। पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने और लू चलने से हीट स्ट्रोक का भी ख़तरा बढ़ गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने 56 हीट रिस्पांस सेंटर्स कायम करने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास, जो इस वक्त घंटा घर चौक पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, मुल्तान में गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच चुका है। हीट स्ट्रोक का भी ख़तरा जो है वो है। इसीलिए मुल्तान शहर में जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हीट रिस्पांस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन डिवीज़न भर में 56 हीट रिस्पांस सेंटर जो है वो कायम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है 52 आरजी पीने के पानी के पॉइंट्स भी जो है वो लगाए गए और दीगर जो जैसे अदारे हैं जिनमें रेस्क्यू है उसको भी जो है फौरी हाई अलर्ट रहने का जो है वो हिदायत की गई है। मैं इस पर घंटा घर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रेस्क्यू के जो अहलकार हैं और रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त अलर्ट खड़ी हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, गर्मी की शिद्दत में कोई भी एमरजेंसी होती है तो यहीं से ये गाड़ियाँ जो है वो मूव की जाएंगी। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाह जैन बुगटी एक्शन में आ गए हैं। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल टास्क फोर्स कायम करने और मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। कहा कि हमें नौजवानों की जिंदगियों में जहर घुलने से बचाना है। और जामिया कराची में धमाके के बाद सिक्योरिटी के नाम पर इक़दामात तलबा के लिए दर्द सर बन गए हैं। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बायस तलबा सख्त गर्मी में कई किलोमीटर पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में होटल्स और कैफेटेरिया भी बंदिश ने तलबा को मज़ीद अजियत में मुब्तला कर दिया है।
वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी मुसलसल जारी है। काबिज फौज ने जिला शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। इलाके में ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। पूरे कश्मीर में भारतीय मुजालिम थम ना सके, एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौजियों ने जिला शुपिया का मुहासरा कर लिया। तरको अंगम गांव में जाली ऑपरेशन के वहशियाना कार्रवाई में नौजवान को शहीद कर दिया गया। मकतूल शहरी की शनाख्त शुएब अहमद गलनाई वल्द गुलाम मोहम्मद के तौर पर की गई। आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन और बच्चों को हिरासत किया जा रहा है। रूस की धमकी के बावजूद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। फिनलैंड के सदर कहते हैं कि आज एक तारीखी दिन है, नए दौर का आगाज हो रहा है। स्वीडन वजीर आज़म ने फैसले को अपने आवाम की सलामती के लिए अहम तरीन करार दिया। उधर अमरीका ने जंगज़दा यूक्रेन को इजाफी $40 अरब की इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। रूस की धमकी के बावजूद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। फिनलैंड के सदर साउली निनिस्टोवा कहते हैं, आज एक तारीखी दिन है, नए दौर का आगाज हो रहा है। रूसी हमलों के बाद खौफजदा होकर किसी कोने में खामोशी से नहीं दुबकेंगे। दूसरी जानिब फिनलैंड के ऐलान के चंद घंटे बाद ही स्वीडन ने भी नेटो की रुकनियत के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी। स्वीडन की वजीर आज़म मैग्डलिना एंडरसन ने कहा, स्वीडन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। ये स्वीडिश अवाम की सलामती के लिए सबसे अहम है। रूसी सदर पुतिन ने दोनों ममालिक को खबरदार किया कि अगर ऐसा इकदाम उठाया गया तो ये संगीन गलती होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी फिनलैंड और स्वीडन की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की मुखालफत कर चुके हैं। उनका कहना है, दोनों ममालिक दहशतगर्द तंजीमों को पनाह फराम करते हैं। ये दहशतगर्दों के लिए एक गेस्ट हाउस की हैसियत रखते हैं। कोह पैमाई में पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी कारनामा। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। अब्दुल जोशी ने 12 गैर मुल्की कोह पैमाओं के साथ ये कारनामा सर अंजाम दिया है। पहाड़ों की बेटी ने पाकिस्तान को एक और एजाज दिलवा दिया। हुंजा के इलाके शमशाल से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जोशी ने 12 गैर मुल्की कोहपैमाओं के साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। कोहपैमाओं की दुनिया में पाथ फाइंडर यानी मुश्किल से मुश्किल चोटियों पर भी रास्ता तलाश कर लेने वाले अब्दुल जोशी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी कोहपैमा हैं। पाथ फाइंडर अब्दुल जोशी ने गुज़िश्ता बरस अन्नपूर्णा और पासोकोंस को भी सर किया था।